بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قریش مکہ کی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے شدید مخالف تھے۔ اسلام قبول کرنے والوں پر ظلم و ستم کرتے، انہیں مارتے پیٹتے اور سخت سے سخت سزائیں دیتے تھے۔ ایک دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوش میں آ کر نعوذ باللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے گھر سے نکلے۔ راستے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ایک مسلمان رشتہ دار نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ارادہ جان کر کہا کہ پہلے اپنے گھر کی خبر لو۔ آپ کی بہن فاطمہ اور ان کے خاوند سعید بن زید مسلمان ہو چکے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے کی حالت میں بہن کے گھر پہنچے۔ اندر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازے پر دستک دی۔ بہن نے دروازہ کھولا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یہ کیسی آواز تھی جو میں سن رہا تھا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن نے جواب دیا کہ کچھ نہیں۔ آپ نے کہا کہ مجھے پتہ چلا کہ تم دونوں نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ کہہ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بہنوئی کو مارنا شروع کر دیا۔ جب بہن خاوند کو بچانے کے لیے آگے بڑھی تو وہ بھی زخمی ہو گئیں۔ تب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن نے کہا، اگر آپ ہماری جان بھی لے لیں گے تب بھی ہم اسلام کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہن کی استقامت دیکھ کر نرم پڑ گئے اور کہنے لگے، مجھے بھی وہ چیز دکھاؤ جو تم پڑھ رہے تھے۔ بہن نے جواب دیا کہ آپ پہلے غسل کریں، تبھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کتاب کو پڑھ سکیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل کیا اور قرآن مجید کی چند آیات پڑھیں۔ ان کی زبان سے بے ساختہ نکلا، کیا شاندار کلمہ ہے۔ ان کے دل نے گواہی دی کہ یہ کتاب حقیقت بیان کر رہی ہے۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے سیدھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے اور اسلام قبول کر لیا۔ انہی دنوں میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسلام قبول کیا تھا۔ حضرت عمر اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام سے مسلمانوں کو تقویت ملی۔ مسلمانوں نے ان دونوں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں خانہ کعبہ میں نماز ادا کی۔ اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق کا لقب عطا کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتا۔ ایک اور جگہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس راستے سے عمر گزرتا ہے شیطان بھی اس راستے کو چھوڑ دیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 10 خوش نصیبوں میں سے ہیں جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی زندگی میں جنت کی بشارت دے دی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیر معمولی صفات کے مالک تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی بہادر، ذہین اور اصول پسند انسان تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے حد سخی تھے۔ آپ نے غزوہ تبوک کے موقع پر اپنی آدھی جائیداد اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی بارعب شخصیت کے مالک تھے، مگر اپنے ساتھیوں اور دوستوں کے لیے بہت شفیق اور مہربان تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ سچ اور حق کا ساتھ دیتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ راشد ہیں۔ تاریخ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار بہترین حکمرانوں میں ہوتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عادل، رحم دل اور بے مثال حکمران تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور حکومت میں لوگوں کی فلاح و بہبود اور خدمت خلق کے لیے بہت کام کیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی رعایا کی خبر گیری کے لیے راتوں کو گلیوں میں گشت کیا کرتے تھے، عوام کی ہر ضرورت کا خیال رکھتے تھے۔ آپ نے غریبوں، کمزوروں اور بچوں کے لیے وظیفے مقرر کیے، برائی کا خاتمہ کرنے اور امن کے قیام کے لیے پولیس کا شعبہ قائم کیا، بروقت انصاف فراہم کرنے کے لیے عدالتیں قائم کی اور قاضی مقرر کیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مسلمانوں کی فتوحات کا دور تھا۔ روم اور ایران کی بڑی بڑی سلطنتیں
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ختم ہوئی۔ ہندوستان سے لے کر شمالی افریقہ تک اسلام کا پرچم لہرانے لگا۔ ان فتوحات میں کسی بے قصور کا خون نہیں بہایا گیا۔ مسلمانوں نے جس ملک میں بھی قدم رکھا، اپنے عدل و انصاف اور حسن اخلاق سے وہاں کے باشندوں کو اپنا گرویدہ بنا لیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10.5 سال تک مسلمانوں کے خلیفہ رہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز فجر ادا کر رہے تھے کہ جب ایک غیر مسلم غلام نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کر دیا۔ اس حملے میں آپ شدید زخمی ہو گئے۔ اسی زخم کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یکم محرم 24 ہجری کو شہادت پائی۔ ناظرین گرامی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے معزز خاندان بنو عدی سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام خطاب اور والدہ کا نام حاتمہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب فاروق تھا۔ فاروق کا مطلب ہے حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تقریباً 13 سال چھوٹے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس قدر محبت ہو گئی تھی کہ ہر وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جان قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کو سنہری اور مثالی دور خلافت کہا جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں بہت فتوحات ہوئی۔ سامعین گرامی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوم ہے۔